کھانے کی اس میز پر ہم 8 لوگ بیٹھے تھے۔ ہمارے بالکل سامنے مہاتیر محمد تھے۔ مہاتیر ٹھنڈے، رواں اور نرم لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر نجمہ نجم نے کالنپور کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے دنوں ملائیشیا کے دورے پر تھیں۔ وہاں انہوں نے ایک ہندو ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، تم انڈین ہو؟ اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور تلملا کر بولے، نو آئی ایم ملیشین۔ مہاتیر محمد مسکرائے اور دھیمی آواز میں بولے، یہ طرز فکر ہماری ترقی اور استحکام کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے، جب کوئی ملک دنیا میں عزت اور آبرو پاتا ہے تو اس کے باشندے اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی ملک غریب ہوتا ہے، اس کی معیشت ادھار یا بھیک پر چلتی ہے تو اس کے باشندے اپنے ملک کا تعارف کرواتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں۔ آپ زائر یا روانڈا کے کسی باشندے سے پوچھیں، وہ کبھی راونڈین یا زائرین ہونے پر فخر نہیں کرے گا، وہ آئی ایم افریقن کہہ کر اپنا تعارف کروائے گا۔ ہم نے دنیا میں ملائیشیا کی عزت اور آبرو میں اضافہ کیا، لہٰذا آج ملائیشیا کے بدھ خود کو آئی ایم فرام تبت نہیں کہتے، انڈین اور سنگاپورین نہیں کہتے، حتیٰ کہ ملائیشیا میں آباد پاکستانی تک خود کو پاکستانی ملیشین کہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ قومی تفاخر کیسے حاصل کیا؟ مہاتیر محمد اپنے مخصوص انداز سے مسکرائے، ہماری ترقی کے بے شمار اصول ہیں، لیکن ان میں 3 کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے تاریخ کے مطالعے سے اندازہ لگایا کہ دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، لہٰذا ہم نے اپنے کل بجٹ کا 25% حصہ تعلیم پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ذرا سے رکے اور مسکرا کر بولے، ہم لوگ دفاع پر اپنے بجٹ کا صرف 6 سے 8% خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے قومی ترقی کے لیے مذہب کا سہارا لیا۔ ہم نے تحقیق کی کہ مسلمانوں کی وہ کون سی عادتیں ہیں جو ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ہمیں محسوس ہوا کہ فرقہ پرستی اور نسلی اختلافات عالم اسلام کو اٹھنے نہیں دے رہے۔ ہم نے ملائیشیا میں فرقہ بازی اور نسلی اختلافات پر پابندی لگا دی۔ آج ملائیشیا میں کوئی مسلمان کسی بدھ سے یہ نہیں کہتا کہ اسلام بدھ سے بہتر مذہب ہے، یا میں ملائی ہوں اور تم ایک کمتر ہندو ہو، یا میں شیعہ ہوں اور تم سنی۔ وہاں اس قسم کے فکرے یا رائے قانوناً جرم ہے۔ ہم لوگوں نے مسجد کو مثبت رجحانات کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ ہماری مساجد میں علماء کرام معاشرتی بہبود اور اجتماعی کوشش کی تلقین کرتے ہیں۔ وہاں کسی ممبر، کسی اسپیکر سے اختلافی بات نشر نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، ہم نے دیکھا کہ کسی ملک کے شہریوں کے دل میں اپنے ملک کی محبت، اپنے ملک پر فخر وہاں کا حکمران طبقہ پیدا کرتا ہے۔ اگر میرے بچے امریکہ میں تعلیم حاصل کریں گے تو ملائیشیا کے لوگ ملائیشیا کے تعلیمی اداروں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر میں اپنا سرمایہ برطانیہ کی کمپنیوں میں لگاؤں گا تو میں اپنی رقم سوئس بینکوں میں جمع کراؤں گا تو ہمارے سرمایہ کار، ہمارے عام لوگ ملائیشیا کے بینکوں، ملائیشیا کی کمپنیوں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہماری پوری حکومت، پوری بیوروکریسی کے بچے ملائیشیا کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کسی نے فارن اکاؤنٹ نہیں کھلوایا۔ اس ضمن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 1999 میں مجھے دل کا دورہ پڑا۔ میرے اسٹاف نے مجھے امریکہ سے آپریشن کرانے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنی وزارت صحت کو تحریری حکم دیا کہ میرا آپریشن ملائیشیا کے ہسپتال میں ہوگا اور ملائیشیا کے لوکل ڈاکٹر کریں گے۔ اس حکم کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1999 سے پہلے ہر سال 1 سے 2 ملین ملائیشین علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ہر سال 6 ملین لوگ علاج کے لیے ملائیشیا آنے لگے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ جب کوئی لیڈر اپنے ملک کو ترقی دیتا ہے تو لوگ اسے ناگزیر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ سر اگر آپ نہ رہے تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ کو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا؟ اگر کہا تھا تو آپ نے اقتدار کیوں چھوڑ دیا؟ مہاتیر نے کہکا لگایا اور نرم آواز میں بولے، مجھے بھی لوگوں نے کہا تھا، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ تمام حکمران جو خود کو کسی ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے، وہ رخصت ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ ملک قائم رہے۔ دنیا ان کے بغیر بھی چلتی رہی، وقت ان کے بغیر بھی آگے بڑھتا رہا۔ دوسرا، میں نے محسوس کیا کہ دنیا کے تمام لیڈر ایک وقت میں بہت پاپولر ہوتے ہیں،
لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب وہ لمبے عرصے تک اقتدار میں رہتے ہیں تو لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں۔ عوام کو ان کی ذات میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کے تمام پاپولر لیڈر جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو وہ ان پاپولر ہو چکے تھے۔ تیسرا، میں نے محسوس کیا کہ اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو کوئی نہ کوئی شخص میری جگہ لے گا، لہٰذا پھر کیوں نہ میں زندگی میں ہی اپنی جگہ کسی دوسرے کو پیش کر دوں اور ساتھی بن کر اس کی مدد کروں۔ ہم میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ون لائن فلسفہ؟ مہاتیر نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ جمہوریت جو تعلیم کے بغیر ہو وہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم سمجھ نہیں سکے۔ مہاتیر نے اٹھتے اٹھتے جواب دیا کہ صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی اچھے لیڈر منتخب کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ پاکستان اور ملیشیا میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور نہایت محتاط لہجے میں بولے، ہم اپنے جی ڈی پی کا 25% تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اور 6% دفاع پر، جبکہ آپ لوگ تعلیم پر 2% خرچ کرتے ہیں اور دفاع پر 48%۔ میں نے مزید عرض کرنے کے لیے منہ کھولا لیکن وہ ہنس کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔